شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے لیے ایران کے مطالبے کی مکمل حمایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے عراق کے ریپڈ رسپانس یونٹ کے کمانڈر سے اسلام آباد میں ایک ملاقات میں پاکستانی زائرین کے لیے سہولتوں اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ غزہ کے محصور علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 62 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آج بحرین میں 18 سال سے کم عمر مردوں کی ایشیائی والی بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ چین سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران کی طرف سے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے مطالبے کی مکمل حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس اہم اجلاس میں بھرپور شرکت کرے گا۔ انہوں نے یہ بات ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی بغیری کانی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج ان سے ٹیلی فون پر بات کی۔ علی بغیری نے ایران کے صدر کی حلف برداری کے موقع پر تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل پر ایرانی قوم کے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام ان کے جذبات میں شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں اسرائیلی بربریت اور اسماعیل ہنیہ کے بہیمانہ قتل کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی متفقہ طور پر اس گھناؤنے فعل کی مذمت کی ہے۔ عراق کے ریپڈ رسپانس یونٹ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر تحمیر اسماعیل نے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں عراق میں پاکستانی زائرین کے لیے مزید سہولیات کی فراہمی سمیت دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ عراقی پولیس کی پاکستان میں تربیت، سیف سٹی منصوبے میں تعاون، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر داخلہ نے عراق کا سفر کرنے والے زائرین سے پاسپورٹ نہ لینے کی تجویز پر فوری عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ عراق کے ریپڈ رسپانس یونٹ کے کمانڈر نے کہا کہ پاکستانی زائرین سے پاسپورٹ نہ لینے کے معاملے پر ڈی جی پاسپورٹ سے بات کی جائے گی اور امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ عراقی پولیس کی تربیت اور سیف سٹی منصوبے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی حق کے خودارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے برلن میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم استحصال کے حوالے سے ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان کا مقصد کشمیریوں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کرنا اور اپنی ہی زمین سے بے دخل کرنا تھا۔ پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق قومی پارلیمانی ٹاسک فورس کے کنوینر بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی، عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی کوششوں سے مہنگائی کم ہو کر 11.1% تک آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستحق خاندانوں کو مالی مدد فراہم کرنے کی غرض سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف پی آر کی تنظیم نو سمیت مختلف محکموں میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ ترکی کی نیول فورسز کے چیف آف اسٹاف وائس ایڈمرل ابراہیم اوزٹم کوثر نے پاک بحریہ اور ترکی کی بحریہ کے ماہرین کی سطح کے مذاکرات کے چھٹے دور کے لیے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا۔ نیول ہیڈ کوارٹر آمد پر دورے پر آئے ہوئے معزز مہمان کا استقبال وائس چیف آف نیول اسٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے کیا۔ بعد میں ترک نیول فورسز کے چیف آف اسٹاف نے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ ماہرین کی سطح کے مذاکرات کے دوران پیشہ ورانہ تربیت اور تکنیکی شعبوں سے متعلقہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
मैसूर गजा में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जारी इसराइली हमलों में 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली अफवाज ने मकबूजा मगरबी किनारे को भी निशाना बनाया और 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। काबिज़ अफवाज ने बैतुल्लहम, रमल्ला, नाबलूस, जैनिन, तिलकरम, हरबन और बैतुल मुक़द्दस में छापों के दौरान कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु के साहिल पर खुदकुश बम धमाके और फायरिंग में कम अज़ कम 32 अफराद हलाक और 63 ज़ख्मी हो गए हैं। आज बहरीन में 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की 15वीं एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला चीन से होगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तरसीयों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।